پیپلز پارٹی راولپنڈی سٹی کے صدر راجہ کامران حسین اور راولپنڈی کے ڈویژنل رہنما راجہ عمار شوکت ترک کی وفاق وزیر برائے انسداد منشیات شاہ زین بگٹی سے ان کے آفس میں ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ سٹی صدر راجہ کامران حسین کی شکایت پر وفاقی وزیر شاہ زین بگٹی نے اسلام آباد، راولپنڈی اور ارد گرد کے نواحی علاقوں سے منشیات کے خاتمے کا عندیہ دیا۔ صاحبان نیوز کے چیف ایگزیکٹو اور تجزیہ کار اشفاق عباسی نے کہا ہے کہ حکومت نے بینکوں سے 760 ارب روپے کا ریکارڈ قرض حاصل کیا ہے۔ حکومت مالی سال 2023 کے دوران بینکوں سے بہت زیادہ قرض لے رہی ہے۔ حکومت نے 3 ماہ کے لیے 15.99% پر قرض حاصل کیا، جو کہ شرح سود سے تقریباً 1% زیادہ ہے۔ اشفاق عباسی نے مزید کہا کہ حکومت IMF سے بھی قرض لے رہی ہے اور ساتھ ہی بینکوں سے بھی قرض لے رہی ہے، اور پھر پیٹرول اور بجلی بھی مہنگی کرتی چلی جا رہی ہے۔ سمجھ نہیں آتی آخر حکومت کر کیا رہی ہے۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے کی بجائے عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے۔ تحریک انصاف چکوال کے جلسے میں قومی ترانے کے احترام میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کھڑے ہونے کی بجائے کرسی پر بیٹھے رہے۔ عمران خان پاکستان کے قومی ترانے کی توہین کے مرتکب ہوئے۔ عمران خان قوم سے معافی مانگے، محب وطن پاکستانیوں کا مطالبہ۔ ضلع سجاول میں سیلاب کی وجہ سے صورتحال بہت افسوسناک ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے MPA ہیئر سوہو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے ساتھ ساتھ NGOs کو بھی سیلاب متاثرین کی مدد کرنی چاہیے۔ دہاڑی دار، غریب اور مزدور طبقہ سیلاب کی وجہ سے بہت مسائل سے دوچار ہے۔ ان کے پاس ایک وقت کی روٹی کے لیے کچھ نہیں اور نہ ہی سر چھپانے کے لیے جگہ ہے۔ غریب اور مزدور عوام کی ہم سب کو مل کر مدد کرنی چاہیے۔ سمیر مصطفیٰ مکسی، نمائندہ صاحبان نیوز سجاول۔ یہ بچہ ملا ہے، جس کا بھی ہو اس بچے کو گلزار مدینہ مسجد اولڈ مظفر آباد سے آ کر لے جائے۔ تلاشی گمشدہ اس بچی کو اگر کوئی جانتا ہو یا کسی کو اس بچی کے بارے میں علم ہو یا اس کی فیملی کا پتہ ہو تو برائے مہربانی وسیم سربازی سے اس موبائل نمبر پر رابطہ کریں 0333 340 1525۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کی یوتھ پارلیمنٹ کے وفد سے گفتگو۔ نوجوان خود میں فکری تبدیلی لا کر نئی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی اپنائیں۔ خواتین اور نوجوان حکومت کے اعلان کردہ اسکیموں اور مراحت سے فائدہ اٹھائیں۔ ملک کو درپیش مسائل اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشاورت ضروری ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا 2 روزہ سرکاری دورہ چین۔ آرمی چیف کی چین کے وزیر دفاع سے ملاقات۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور مسلسل حمایت پر چینی وزیر دفاع کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر صحت کا بچوں کے لیے 6 روزہ کورونا ویکسینیشن مہم کا افتتاح۔ کورونا سے حفاظت بچے بڑوں سب کے لیے لازم ہے۔ وبا کے خلاف پاکستان کی حکمت عملی مؤثر ثابت ہوئی۔ 5 سے 12 سال کے بچوں کو مفت کورونا کی ویکسین لگائی جائے گی۔ عبدالقادر پٹیل۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ تعاون معاہدے کے مسودے پر بھی تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی تعاون مزید بڑھائیں گے۔ سیلاب متاثرین کے لیے ہنگامی امداد کی فراہمی پر سعودی حکومت کے شکر گزار ہیں رانا ثناء اللہ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 77واں اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف 23 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے کلیدی خطاب کریں گے۔ موسمیاتی تبدیلی سے درپیش مسائل کے حل اور خطرات سے نمٹنے کی تجاویز دیں گے۔ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال سمیت علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب وزیر اعظم شہباز شریف آج ویسٹ منسٹر جائیں گے اور ملکہ برطانیہ کی سرکاری رسومات میں شرکت کریں گے۔ آج شام امریکہ روانہ ہوں گے، جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔